اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ فخر اشکی انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا اور جشن ظہور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے میلاد سیریز جشن ظہور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب یہاں پر انشاءاللہ ہم آگے بات کو بڑھائیں گے۔ 3 دن سے ہم قرآن کے دلائل دیکھ رہے تھے۔ ہم دلائل بس اس لیے رکھا تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غیر شرعی نہیں ہے، وہ قرآن کے تحت ہے، اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہے۔ ہم آگے بات بڑھاتے ہیں اپنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں تشریف لے گئے، جب نور کا ظہور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں آیا، جیسے ہی آئے تشریف لے کے آئے تو کیا ہوا، کیا واقعات ہوئے؟ جتنے بادشاہ، دنیا کے جتنے بادشاہ تھے وہ گونگے ہو گئے۔ جتنے بادشاہ تھے وہ کیا ہو گئے؟ گونگے ہو گئے۔ تو اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمارے قلب میں آئے گی، ہمارے دل میں آئیں گی، تو ہمارے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوگا، کوئی بادشاہ بن کے نہیں آئے گا، ہمارے سامنے بڑے بڑے کو اللہ تعالیٰ گونگے کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے یہ ہمیں حاصل ہوگا، کیونکہ ہم میلاد النبی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جشن ظہور نور کو منا رہے ہیں، تو ہاتھ میں حکمتیں بھی ہم سمجھیں گے کہ ہمارے لیے بھی کیا فائدہ ہے۔ فائدہ تو ہمارے لیے ہے ہی، خالی ذکر کر لیتے بھی فائدہ ہے، مگر ہمیں اور بھی فائدے ہیں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمارے دل میں لائیں گے، انشاءاللہ بڑے سے بڑا ہوگا ہمارے سامنے گونگا ہوگا۔ یعنی گونگا سے مراد کیا ہوگا کہ ہمارے سامنے بڑی بڑی باتیں نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا فرمائیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان کو لے کے آئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ الہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ الہ خود سے ہے، خدم ہے، خود سے ہے، ملک اللہ کی ذاتی ہے، قوت ذاتی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے، خود سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اپنے نور سے۔ مگر اللہ کے کئی نام ہیں، مگر اللہ کے کئی ناموں میں ایک بھی نام نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا نام نبی، رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رسول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نبی بھی اور رسول بنایا۔ تو اب یہاں پر یہ علماء کرام، اولیاء اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر الہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذاتی طور پر رسول ہے، رسالت ذاتی ہے۔ اب ذاتی سے مراد کیا ہے؟ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ ایک وقت کے لیے آئے، ایک قوم کے لیے آئے، ایک زمانے کے لیے آئے، ایک جگہ کے لیے آئے، ان کا ایک پیریڈ تھا، وہ ہو گیا، تشریف لے کے چلے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول سے آخر تک نبی ہے، رسول ہے۔ اسی لیے اول سے آخر تک آپ نبی ہے، رسول ہے، اسی لیے آپ ذاتی ہیں۔ مقام ذاتی جو آپ کو بتایا گیا ہے، ذاتی کیسا ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر الہ ہے، خود سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر رسول ہے، ذاتی طور پر نبی ہے۔ تو ذاتی نبی کیسا ہے، ذاتی رسول کیسا ہے؟ اول تا آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا۔ تو یہ ذاتی، یہ جو نا آپ کی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذاتی مالک ہے، قوت ذاتی ہے اللہ کے پاس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
ذاتی رسالت ہے، ذاتی نبوت ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے اول تا آخر. یہ بہت ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اہم نقطہ ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو ہم اس کو مزید انشاءاللہ اللہ کی حول و قوت سے ڈسکس کریں گے، مگر یہ نقطہ لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر رسول ہے، ذاتی طور پر نبی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اول تا آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، نبی ہے. اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ایک وقت کے لیے، ایک زمانے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک جگہ کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے تو یہ کیا، جتنے بادشاہ تھے وہ گونگے ہو گئے، ان کے تخت الٹ گئے، ان کے جو بیٹھنے کے مسند ہیں، تخت تھی، وہ الٹ گئے. جتنے بت تھے خانہ کعبہ میں وہ گر گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے قلب میں تشریف لے کے آئیں گے تو جتنے بت ہیں وہ بت گریں گے، یہ بادشاہ گونگے ہو جائیں گے، یہ کوئی تخت جو ہے نا ہمارے سامنے نہیں رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان ہے، اس کی برکت نازل ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے، سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا کا شکم مبارک مر، تو یہ جو نا واقعات پیش ہے. اور جو قریش کے جو جتنے جانور تھے انہوں نے گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. پھر پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا آ کے مبارک باد دی. اے سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا، تم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہو، آپ سردار الانبیاء کی ماں ہو، آپ امام الانبیاء کی ماں ہو، مبارک باد ہو. اب مبارک باد ہے. آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ بولے میں آدم علیہ السلام. اپنا تعارف بھی کرایا اور مبارک باتیں شروع ہو گئی. اب سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کو مبارک بات ہے. اب سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اناب شناب لوگ بکتے، ہمیں جاہلوں کی طرف جانا نہیں ہے، مگر ایک بات نقطہ ہے یہاں پر. یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں لے لیا. اب پورا واقعہ نے بالکل چند بات کر اہم بات کی طرف آتے، سارے اہم بات ہیں مگر ہمارے موضوع کے لیے وقت کم ہے. اسی لیے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے کے گئے اللہ کے حکم پر. مچھلی نے آپ کو اندر لے لیا، 40 دن وہاں پر رہے. اب وہ باہر آئے، تشریف لے کے آئے. اور مچھلی کا مقام کیا ہے بتائیں؟ وہ مچھلی، تمام مچھلیاں زمین میں رہ جائے گی مگر یہ مچھلی حوض کوثر تک جائے گی. یہ جو یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، جنتیاں حوض کوثر میں دیکھیں گے اس کو، یونس علیہ السلام کی مچھلی کو. 40 دن ایک نبی کو مچھلی ہے پیٹ میں رکھی تو تمام مچھلیاں ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جانوروں سے حساب کتاب نہیں ہے، ان کو ختم کر دیا جائے گا. مگر ایک مچھلی جو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھی 40 دن، وہ جنت میں جائے گی، حوض کوثر میں تیرے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کئی مہینے آپ کو پیٹ میں رکھی. تو یہ جو نا سمجھنے والی بات ہے، زبان جہالت کی باتیں کرتے ہیں، ہم اس کی طرف جائیں گے بھی نہیں، ڈسکس بھی نہیں کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی تشریف لے، مبارکباد. آدم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، شیش علیہ السلام تشریف لے کے آئے، مبارکباد دی کہ آپ سردار الانبیاء کی والدہ ہے، امام الانبیاء کی والدہ ہے، مبارکباد ہو. بولے آپ کون ہیں؟ بولے میں حضرت شیش علیہ السلام ہوں. پھر ہود علیہ السلام آئے، ادریس علیہ السلام آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر اسماعیل علیہ السلام آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ انبیاء علیہ السلام آتے گئے اور مبارکبادیں دیتے گئے اور اپنا تعارف بھی کراتے رہے. سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتے مجھے حمل کے دور میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پانی کی طرف جاتے تو پانی خود ہی اوپر آ جاتا. جب وقت ولادت آیا، ولادت سے پہلے ایک واقعہ ہوا، اصحاب فیل کا واقعہ ہوا. اصحاب فیل کا واقعہ پورا نہیں، بس چند واقعات اپنے ٹائم کے حساب سے. جب ابرہہ آیا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کیا آپ نے، آپ ایک جگہ چلے گئے، وہ پورا واقعہ جا کے ملاقات کرے، اپنے اونٹ لے کے آ گئے. بولے وہ گھر اللہ کا ہے، یہ اونٹ میرے ذمہ ہیں، مجھے میں حفاظت کے لیے آؤں، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. یہ جب واپس آ گئے، واپس آنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، بولا مجھے اس قوت دے کہ میں اس سے لڑ سکوں. دیکھو یہاں پر بتایا گیا ہے کوئی چیز پریشانی آئی تو اپن دعا کیسی کرنی چاہیے. کہ میں کوئی چیلنج آیا تو بولنا اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طاقت دے، قوت دے، مجھے اس کی صلاحیت دے کہ میں اسے لڑ سکوں. اگر مجھے تو قوت طاقت نہیں دے سکے میں اس سے مقابلہ کر سکوں تو یہ تیرے حوالے ہے، تو اس کی حفاظت. تو اپنا کوئی معاملہ ہے اللہ سے دعا کرنا پہلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ طاقت قوت عطا فرما، مجھے وہ صلاحیت عطا فرما کہ میں اس کو کر سکوں، میری مدد فرما.
اگر تو میری مدد نہیں فرماتا تو مجھے میری مدد اس طرح سے فرما کہ میں اس کام کو اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اپنی شان سے ہماری مدد فرما، یا تو مجھ سے کام لے لے یا تو اپنی شان سے ہماری مدد فرما۔ تو ہمیں ایک ہر کام میں ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ جیسا ہی آپ نے یہ دعا فرمائی اور چابیوں کو زمین پر چھوڑ دیا، جو خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں زمین پر چھوڑ دیا، جیسا ہی زمین پر چابیاں آئی، زمین پر گری نہیں تھی چابیاں، ابابل آنا شروع ہو گیا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شروع ہونے سے پہلے معجزات شروع ہونا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم مبارک میں ہے، اب یہ ابابل آنا شروع ہوئے۔ اب اس کی جو نا ہمارے لیے کیا ہے نصیحت اس میں، ہمارے کیونکہ ہم میلاد کو اپنی زندگی میں بھی لے کے آنے، ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں لے کے آنے۔ ابرہہ کی مثال دیتے ہیں اولیاء، یہ شیطان کی مثال ہے ابرہہ، اور اس کا جو لشکر ہے ہماری خواہشات اور دنیا، اس کا لشکر ہے، ہماری خواہشات اور دنیا اس کا لشکر ہے۔ اور جو خانہ کعبہ ہے جو ابرہہ ڈھانا چاہتا ہے وہ ہمارا دل ہے، اس پہ بیٹھا ہوا ہے، اس پہ قبضہ کرتا ہوں، اس کو توڑنا ہے، اس کو توڑیں گے تو اس کا پورا جسم ٹوٹتا، ان اللہ سے ٹوٹ گیا، اس کا دل اللہ سے ٹوٹ گیا تو اس کا جسم بھی ٹوٹ جاتا۔ تو یہ ابرہہ جو ہے نا یہ شیطان ہے، اور اس کا لشکر کیا ہے؟ خواہشات ہے، دنیا ہے، جتنی خواہشات ہے، گندگی ہے، اس کو دیکھنا، یہ کرنا، ساری خواہشات ہے، خواہشات دنیا میں آتی ساری، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ ساری چیزیں اسی میں آتی۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اس کا لشکر ہے، یہ لشکر لے کے آتا ہوں۔ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آئے تو شیطان کیا کرتا؟ خواہشات کا، دنیا کا لشکر لے کے آ کے ہمارے دل کو ڈھانے کی کوشش کرتا۔ اب ابابیل کی مثال کیا ہے؟ ہماری مثال ہے، ہم ابابیل ہیں۔ اب ہمارے اندر 3 کنکریاں ہیں، تو ابابیل کے اندر 3 کنکریاں تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، تو ہمارے پاس بھی 3 کنکریاں دی ہے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کنکری اسلام کی ہے، ایک کنکری ایمان کی ہے، ایک کنکری احسان کی ہے۔ کبھی کیا کرنا ہے اس کو اپنا، کبھی کیا ہمیشہ جسم سے بھی فرما برداری کرنا، مرے گا، قلب سے بھی فرما برداری کرنا، مرے گا، روح سے بھی فرما برداری کرنا، یعنی جسم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے تحت ہو، قلب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ کے تحت ہو، روح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ، اس سے وہ مرے گا۔ تو وہ جو ہے نا ہم اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، ہمارے لیے ذمہ داری کہ یہ دل کو سنبھالنا ہے، اور سنبھالنے کے لیے ہمیں کیا دیا گیا؟ 3 کنکریاں دی گئی۔ 3 کنکریاں کے بغیر ابابیل، اگر ابابیل کے پاس کنکریاں نہ ہو تو کیا کر سکتے؟ ابابیل آئے سمجھنے کے لیے، ابابیل آئے اور ابرہہ کا لشکر ہے، کنکریاں نہیں ہیں ان کے پاس۔ ابابیل کا کام کیا تھا؟ جانا، ٹارگٹ کرنا، کنکریاں چھوڑنا۔ اب ہمارے پاس کنکریاں نہیں ہے تو ہم اپنے دل کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کی ہم حفاظت بھی کرنا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے نا ابرہہ کا، یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی۔ اس میں ایک ہاتھی تھا، محمود ہاتھی، وہ شیطان اور شیطانی لشکر کے ساتھ تھا، ابرہہ اور اس کے لشکر کے ساتھ، مگر کیا کرتا تھا؟ دل سے ناپسند کرتا تھا اس کو، اور بیزار تھا، دل سے ناپسند کرتا تھا، بیزار تھا، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر ہم شیطان اور شیطانی لوگوں میں پھنس گئے، ایک بار کہیں چلے گئے، شیطانیت چل رہی ہے وہاں پر، تو ہم ان سے دور ہو سکتے ہیں، ان میں رہ کر بھی، کیونکہ ایک جگہ پر گئے، پھنس گئے آپ کہ وہاں شیطانی شروع ہو گئی، تو کیا کرنا؟ یہ لوگوں سے بیزار رہنا، ان کے کاموں سے بیزار رہنا، اور کوشش کرنا کہ وہاں سے نکلے، مگر آپ پھنسے ہوئے رہے۔ جب تک بھی آپ پھنسے ہوئے رہ گئے، شیطانی لوگوں میں رہتے ہوئے بھی آپ شیطانی نہیں ہیں، شیطانی لوگوں میں۔ یہ واقعی میں بتایا جا رہا، محمود ہاتھی، ابرہہ کا پورا لشکر تباہ ہو گیا، پورے ہاتھیاں تباہ ہو گیا، ابرہہ تباہ ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے محمود ہاتھی کی حفاظت فرمائی، کیونکہ وہ ان سے بیزار تھا، تو ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمیں کہیں بھی چلے گئے، وہاں گندگی ہے، یہ گندگی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ بیزار ہونا اس چیزوں سے، اس کی پرواہ نہیں ہے نا، وہاں سے جلدی نکلنے کی کوشش کرنا، تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جو وہ گندگی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات تشریف لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رات حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 ملائکہ کو لے کے تھے، کتنے؟ 70,000 ملائکہ، اور 3 جھنڈے لے کے آئے۔ اب یہ جھنڈے لگاتے ہم، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت مبارک ہے جھنڈے لگانا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کتنے جھنڈے؟ 3 جھنڈے لگائے، ایک خانہ کعبہ پر، اور ایک مشرق پر اور ایک مغرب پر۔
یعنی بتایا کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغاز کریں گے اپنی دعوت کا اور تمام دنیا میں دعوت پھیل جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پھیل جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، حکومت، دین تمام دنیا میں پہنچے گا. یہ اس بات کی دلیل تھی. 3 جھنڈے لگائے گئے. اور سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ستارے اتنے قریب ہو گئے ایسا لگتا تھا کہ ہم پہ گر پڑیں گے. آسمان سے ستارے اتنے قریب ہو گئے تو ہم جو لائٹیں لگاتے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں جو لائٹیں ہیں ستاروں کی لائٹیں لگائی تھی اللہ تعالیٰ. ہم تو ستارے تو لا نہیں سکتے دوڑ گئے، تو ہم لائٹیں لگا لیتے. تو یہ لائٹیں لگا لینا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. جھنڈے لگانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے تمام کائنات روشن ہو گئی، اور شام کے اور روم کے محلات روشن ہو گئے، اور میں نے ان کو دیکھا. شام اور روم کے محلات بہت دور تھے، اور ایسا روشن ہوا، ایسا نور نکلا ساری کائنات روشن ہو گئی اب، اور شام کے اور روم کے محلات روشن ہو گئے، اور آپ نے اس کو دیکھا بھی. تو یہ اشارہ اس بات کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ساری کائنات میں ساری دنیا میں پھیلنے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جب لے آئے تو آپ تہبند کپڑے میں ہیں، آپ کپڑے میں ہیں، تشریف لے کے آئے، اور کوئی جیسا نارمل ہوتا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پاک صاف تشریف لے کے آئے. جیسا ہی تشریف لے کے آئے آپ نے سجدہ کیا اور گواہی دی، انگلی شہادت کی انگلی سے گواہی دی، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاجت نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی اہمیت بتا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ. اب اس ہم میلاد النبی میں ہم کیا دیکھیں گے؟ جو اہمیت اللہ نے جس چیز کو دی ہے، جو اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو دی ہے وہی اہمیت ہم اس کو دینا. تو کلمے کی اہمیت ہونا، ہمارا ہر کام کلمے سے ہونا. ہم عمل کی طرف بھاگنا شروع کر دیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. دیکھو اللہ سے بھی محبت ہو یا رسول اللہ سے بھی محبت ہو، عمل کرنے سے اللہ سے محبت نہیں ہوتی. اسی طرح سے سنتوں کے عمل کرنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں ہوتی، عمل سے محبت ہوتی ہی نہیں. محبت صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہوتی. اگر لا الہ الا اللہ سمجھ گئے تو اللہ سے محبت ہو جاتی، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہو جاتی. مگر ایک بات ہے، لا الہ الا اللہ بھی سمجھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہو جاتی. کیونکہ جب دیکھتے کہ اتنے بڑے خالق کے رسول ہیں، یہ ابھی سمجھا بھی نہیں، ابھی رسالت کو سمجھا بھی نہیں، یہ شروع ہوا تھا اس کا. لا الہ الا اللہ سے پہلے لا الہ الا اللہ سمجھنا ضروری ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حاصل کرنے کے لیے، بچوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آنے کے لیے ہم اپنی طرف سے نئے نئے کارنامے شروع کر لیتے. کس نے بولا میں نئے نئے؟ جو اللہ نے بتایا ہے رستہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ بتایا اس کو چھوڑ کے نیا رستہ نکالتے. یہ کر لیے تو محبت آتی، وہ کر لیے تو یہ خیالی باتیں. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آتی. محبت کیا ہے؟ ایمان کی انتہا کا نام محبت ہے. تو ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سے ایمان آتا. ایمان کی انتہا کا نام محبت ہے. تو ایمان کی انتہا یہ وہ کاموں سے آ جاتی. یہ ہم نے اپنے دماغوں سے دین بنا لی ہے. سنیوں کا بھی یہی حال ہے، کچھ بھی نہیں، یہ کرنا، بچوں کو یہ سکھا دو، بچوں کو یہ سکھا دو، کون بولے تمہارے کو یہ سکھا دو وہ سکھا دو. پہلے کلمہ سکھاؤ بچوں کو، پہلے خود سیکھو پھر بچوں کو سکھاؤ. اپنا دین نہیں بناؤ، جو اللہ کا دین ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے وہ دین کو اپنا. اپنی طریقے سے نئے نئے چیزیں نکال کے بچوں کو یہ سکھایا تو ہو جاتا، وہ سکھا، کچھ بھی نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آیا کچھ نہیں ہوتا. تم بچوں کو کچھ بھی سکھاؤ، بچے بیزار ہو جاتے اس سے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اپنے ذہن سے دین نہیں بنائے، جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے وہ دین ہم نے اپنانا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی تشریف لائے تو آپ نے کیا گواہی دی؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجتے، اے عیسیٰ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو بول رہے، ایمان کتنی بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کتنی بڑی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بول رہے
اے عیسیٰ علیہ السلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی اور صحابہ کے ذریعے سے ہماری طرف آئی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وہی فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ اور اپنے امتیوں کو کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو وہ بھی ایمان لے کے آئے. اور جان لو ایسا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کرتا, میں جنت کو بھی پیدا نہیں کرتا, دوزخ کو بھی پیدا نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے میں نے جب عرش کو پانی پر بنایا تو اس میں لرزہ پیدا ہوا. میں نے جب عرش کو پانی پر بنایا تو اس میں لرزہ کبھی پیدا ہوئی تو میں نے اس پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ٹھہر گیا. یہ نبی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے کہ لا الہ الا اللہ کا یہ مقام ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ اللہ کا عرش کے سائے تلے ہوں گے. اپن بولتے نا قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے, وہ جو عرش کے سائے تلے تھے وہ عرش کانپ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے, تو اس کے اندر سکون کیسا آیا؟ اس کے اندر سکون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیے تو آیا. تو ہم بھی اپنے دل پہ لکھ دینا, جیسا کہ یہ امت محمدیہ کا کیا ہے کہ قرآن کو دل میں دیکھ کے پڑھتے ہیں, تو اگر ہم دل میں لکھ دیے تو ہم ہر چیز لا الہ الا اللہ کو دل میں دیکھ کے کرنے والے بن جائیں گے. نماز بھی لا الہ الا اللہ کو دیکھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ, کوئی کام ہو لا الہ الا اللہ کو دیکھ کے پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو ہماری زندگی میں جو لرزے ہیں, جو کپی ہے, جو ٹھہراؤ نہیں ہے, جو سٹیبلٹی نہیں ہے, کہ لائف میں سٹیبلٹی نہیں ہے, بچوں میں نہیں ہے, بڑوں میں نہیں ہے, شادی شدہ لائف میں نہیں ہے, گھر میں دیکھ لو آپ انسٹیبل ہے ساری چیزیں, ہر چیز انسٹیبل ہے, ایک دوسرے کے رشتے انسٹیبل ہے. بھونائی سے بات کرنا پتہ نہیں وہ کیا ہوتا نہیں معلوم, بیوی سے بات اب کیا ہوتا نہیں, سسرال والوں کے پاس گئے کیا ہوتا نہیں معلوم. ہر رشتہ ہر کام ہمارا ہلا ہوا ہے, لرزہ ہے اس کے اندر. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل میں لکھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اس کلمے کی برکت سے, جیسا اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, عرش پر اتنا بڑا عرش ہے جس کے سائے تمام ایمان والے آ جائیں گے. اللہ کا عرش ہے, اتنا بڑا عرش ٹھہر گیا تو ہماری زندگی تو معمولی سے چھوٹی موٹی زندگی ہے, ٹھہر جائے گی انشاءاللہ. تو ہم لا الہ الا اللہ ہمارے دل میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گواہی کیا دی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آئی, جیسا ہی چھینک آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرط فرمایا؟ الحمدللہ. تو یہ جو ہے نا آج اتنا ہی رکھتے ہیں, واقعہ کیا سلام کا ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے میلاد کا ذکر شروع کیا, اس میں کچھ ہم نے نصیحتیں لی کہ ایک ہے ابرہا, وہ جو شیطان ہے ہمارے قلب پر حملہ, کیونکہ قلب المومن ارشد اللہ, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. جب بھی کوئی کام آ جائے تو بولنا اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے, قوت دے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی دعا کو یاد کرنا. جب بھی کوئی چیلنج آیا, بڑا چیلنج آیا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے دعا کرنا اگر مولا اگر تو مجھے وہ صلاحیت نہ دے تو مولا تو ہی حفاظت فرما, میں اپنے آپ کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں اور میں اپنے اس کام کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں. یہ دعا سکھائی گئی. تو یہ ہم جب کریں گے پھر اپنی زندگی میں جو کپی ہے, جو لرزے ہیں, جو انسٹیبلٹی ہے, اس کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد. اور بچوں کو سکھانا ہے, اپنے کو سکھانا ہے, جو بھی تربیت کرنا ہے, بچوں کو دیندار بنانا ہے, اپن دیندار بننا ہے, ماں باپ کو دیندار بنانا ہے. نئے طریقے لانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد. اسلام میں پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ. ہم نیا کو لے کے آنا, جو اللہ تعالیٰ دیے وہ لینا, اپنے سے لکم دینکم ولی دین کی فہرست میں نہیں آنا. ہم اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت ہے. ہمیں ماشاءاللہ ہمیں اتنی جو ہے نا دین کی فہم مل رہی ہے, خوبصورت فہم مل رہی ہے. اس فہم کو ضائع نہ کریں, اس کو جو ہے نا اپنی زندگی میں شامل کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما اور اسے قبول فرمانے والا, اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما والا, ہماری اس حاضری کو قبول فرمانے والا, ہماری اس محفل کو قبول فرمانے والا. مولا ہم سب کو مولا اپنی بارگاہ میں مولا قبول فرمانے والا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.